بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. اسلام آباد کی غلام گردشوں میں اس وقت ایک ہی سوال زیر غور ہے کہ آرٹیکل 243 کو چھیڑنے سے مراد کیا صرف اتنی ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو اس وقت آئین پاکستان میں مینشنڈ نہیں ہے اسے آئینی تحفظ دے دیا جائے، یعنی چونکہ ایوب خان 62 کے آئین کے تحت فیلڈ مارشل بنے تھے اور اس وقت پاکستان میں 73 کا آئین نافذ ہے جس میں فیلڈ مارشل کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور صرف آرٹیکل 243 کہتا ہے کہ صدر پاکستان وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے چیفز اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف تعینات کریں گے، اور بس اس کے بعد جو آرٹیکل 243 ہے وہ خاموش ہے. تو اب شاید اس میں یہ بھی شامل کر دیا جائے کہ صدر پاکستان آرمی چیف، نیوی چیف، ایئر چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور فیلڈ مارشل تعینات کریں گے صدر مملکت کی ایڈوائس پر. اور پھر یہ کہ اب فیلڈ مارشل بھی جس طرح آرمی، نیوی اور ایئر چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہے تو فیلڈ مارشل کی بھی مدت ملازمت 5 سال ہوگی. اب یہ جب 5 سال ہوگی تو پھر یہ تو عہدہ شروع ہوا تھا مئی 2025 میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ختم ہوگا مئی 2030 میں. اگر تو اس حد تک ہونا ہے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر یہ ہونا ہے کہ نیول چیف اور ایئر چیف آرمی کے فیلڈ مارشل کے ماتحت ہو جائے تو یہ ذرا مشکل ہے. ہو تو پاکستان میں کچھ بھی سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، پاکستان تو سرزمین ہی ناممکنات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نیوی اور ایئر فورس کے پاس بھی بندوق ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے آرمی کی نسبت لیکن ہوتی ہے، اور وہ یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے رہے ہسٹوریکلی کہ وہ آرمی کے ماتحت آ جائیں. دیکھیں نا، پاکستان نے جنگ جیتی ہے انڈیا سے اور بالکل اس میں کلیدی کردار ایئر فورس کا ہے. پاکستان نے یہ جنگ میں بالکل آرمی بہت اچھا لڑی ہے لیکن ایئر فورس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے اس جنگ کو پاکستان کو جتانے میں. آج تک جو پوری دنیا میں دھوم ہے کہ رافیل گرا دیے، جو ڈونلڈ ٹرمپ صبح دوپہر شام انڈیا کی کٹ لگاتے ہیں مودی کی کہ وہ 7 طیارے گر رہے تھے، تو اب تو وہ 8 تک پہنچ گئے ہیں. بائی دی وے مولا خوش رکھے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی. تو یہ جو طیارے گرائے ہیں یہ سارے کے سارے اپنی ایئر فورس نے گرائے ہیں، پاکستان ایئر فورس نے. تو الحمدللہ ایئر فورس ایک تگڑی ایئر فورس ہے، اور ایئر فورس کا چیف شاید پسند نہ کرے آرمی چیف کے یعنی کہ فیلڈ مارشل کے ماتحت آنا، اور اگر انہیں بتائے بغیر یہ سب کچھ کیا گیا تو بعد میں کوئی امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی ہے. لہٰذا شاید کوئی عقل مندی کا مظاہرہ کرے حکومت، اور اس میں یہ تو آرٹیکل 243 میں یہ تو شامل نہ کرے کہ ایئر چیف اور نیول چیف فیلڈ مارشل کے ماتحت ہوتے ہیں، شاید یہ شامل نہ کیا جائے. اگر یہ شامل نہیں کیا جاتا تو پھر جب فیلڈ مارشل 2030 تک فیلڈ مارشل ہوں گے ہی، یعنی کہ 5 سال ان کی مدت ہوگی، تو پھر لگے ہاتھوں آرمی چیف بھی، اب چونکہ وہ 2025 تک تو کے بعد 2027 تک تو ہو ہی چکے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، تو ہو سکتا ہے انہیں بطور آرمی چیف بھی مزید 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے اور کہا جائے کہ چلو اب یہ آرمی چیف بھی 2025 تک ہو گئے. یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ شاید اس دفعہ کچھ نہ ہو کیونکہ پھر سب سٹیک ہولڈرز کو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم بخیر و عافیت منظور ہو گئی تو پھر ظاہر ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. پھر سال 1.5 سال بعد 28ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اس میں یہ ہوگا کہ اب چونکہ وہ فیلڈ مارشل ہیں، جب ان کی فیلڈ مارشل سے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آئے گا تو چلو اب فیلڈ مارشل کو صدر پاکستان کا الیکشن لڑنے اور صدر منتخب کرنے کی تیاری کرو. یوں بہت کچھ ہو سکتا ہے، معاملہ بہت آگے تک جا سکتا ہے. یہ پاور گریبنگ کا سلسلہ کسی جگہ کبھی بھی رکا نہیں کرتا. انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، جب اسے کچھ مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کچھ اور ملے، کچھ اور ملے، کچھ اور ملے. یہ ہم سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، صرف کسی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا یہ پاور گریبنگ کی اجازت سیاستدانوں نے کس حد تک دینی ہے؟ بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیاستدانوں کی کیا مجال کہ وہ اجازت دیں، لیکن سیاستدان یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ وہ اسمبلیاں چھوڑ کر چلے جائیں. ہو بہت کچھ سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سرنڈر ڈاکومنٹ پہ کس حد تک دستخط کرنے ہیں بلاول بھٹو نے اور شہباز شریف نے. شہباز شریف تو 100% تیار ہیں، آپ ان سے جو مرضی کروا لیں وہ کرنے کے لیے تیار ہے. مسئلہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کا ہے کہ وہ کس حد تک غلامی پر تیار ہوتے ہیں. لیٹس سی، دیکھتے ہیں. یہ میچ لیکن انٹرسٹنگ اننگز میں داخل ہو گیا. یہ وہ زمانہ نہیں رہا. یہ 27ویں آئینی ترمیم عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے نہیں آ رہی. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پر کاٹنے اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آ رہی ہے. اور اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے ہاتھ سے اپنے کتنے پر کاٹ لیں گے یہ دیکھنا ہمیں نومبر میں ہی پتہ چل جائے گا.